فلسطینی صدر کا نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ محمود عباس نے کہا غزہ میں امن کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بین الاقوامی قانونی حیثیت پر مبنی منصفانہ اور جامع امن چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، خطے اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکہ کا قطر سے حماس کا سیاسی دفتر بند اور وفد کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ امریکی حکام کے مطابق حماس نے جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی امریکی تجاویز مسترد کی۔ حماس رہنماؤں کا امریکی شراکت دار کسی بھی ملک میں خیر مقدم نہیں کیا جانا چاہیے۔ قاتل اسرائیل کی غزہ میں بربریت نہ تھمی، مزید 39 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ 123 زخمی، اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی صحافی خالد ابوذر جام شہادت نوش کر گیا۔ غزہ میں 184 صحافی جاں بحق ہو چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,500 سے تجاوز کر گئی۔ 1,26,000 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کے بیروت میں بھی حملے جاری، مزید 15 شہری شہید، متعدد زخمی۔ لبنان میں اب تک 3,117 افراد جاں بحق ہو چکے، 13,888 زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی پر اقوام متحدہ نے بھی رپورٹ جاری کر دی۔ کہا گیا کہ گھروں پر بمباری، نقل مکانی پر مجبور کرنا، امدادی سامان روکنا غیر قانونی اقدامات ہیں۔ غزہ کے شہری فاقہ کشی اور خطرناک بیماریوں سے دوچار ہیں۔ دوسری جانب نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں اسرائیلی فٹ بال تماشائیوں نے فلسطینی پرچم نذر آتش کر دیا۔ فلسطینی حامیوں اور اسرائیلی تماشائیوں میں جھگڑا، پولیس نے 62 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ٹرمپ کابینہ کے لیے مزید نام سامنے آ گئے۔ لینڈا میک موہن اور وزیر تجارت کے مضبوط امیدوار وویک رام سوامی کو بھی تجارت امور میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ گل سلیٹر کو فیڈرل ٹریڈ کمیشن کا چیف بنانے جانے کی توقع۔ رابرٹ کو محکمہ خزانہ کا قلمدان سونپنے جانے کا امکان۔ اینڈریو اور ہیری نیگرو کا نام بھی کابینہ کے لیے زیر گردش۔ یوکرینی صدر کی نومنتخب امریکی صدر کو مبارکباد۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یوکرین کی حمایت کریں گے۔ ٹیلی فون کال میں ایلون مسک بھی شریک تھے۔ ایلون مسک نے زیلنسکی کو سٹار لنک سروس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایرانی شہری پر فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ایران کے انقلابی کارکن نے فرحاد شقیری کو ٹرمپ کے قتل کا ٹاسک سونپا تھا۔ فرحاد شقیری کو ٹاسک سر انجام دینے کے لیے 7 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ فرحاد شقیری ایران میں مقیم ہیں۔ گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ تو 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ سے لے کے 26 روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اضافی بجلی کے استعمال پر ریلیف کا اعلان۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا یونٹ 26 روپے 7 پیسے کا ہوگا۔ پیکج کا اطلاق دسمبر سے فروری تک ہوگا۔ بجلی صارفین کو 11 روپے سے لے کر 26 روپے تک فی یونٹ بچت ہوگی۔ اسلام آباد میں یوم اقبال کے مناسبت سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا معاشی چکر بندیوں کی وجہ سے ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں، اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ معاشی صورتحال بہتر اور مہنگائی 6.7% تک محدود ہے۔ سردیوں میں اضافی بجلی کے استعمال پر حکومتی ریلیف کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 37 روپے 49 پیسے سے 52 روپے فی یونٹ ہیں۔ پیکج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ گھریلو صارفین کو فی یونٹ 11.42 سے 26 روپے تک کی بچت ہوگی۔ صنعتوں کے لیے بجلی 31 روپے 89 پیسے سے 41 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک ہے۔ پیکج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کو فی یونٹ 13.46 سے 22.71 روپے تک کی بچت۔
IMF ने बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी है। आलमी मालियाती इदारे को मौसम सरमा बिजली पैकेज पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने को तैयार नहीं। चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। PIA की दोबारा निजकारी करेंगे। मुल्क कतियात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। दोस्त ममालिक से सरमाया लाने की ज़रूरत है। आलमी मार्केट में बॉन्ड जारी करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MOU पर दस्तखत की तकरीब में मौजूद थे। FBR और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और रेलवेज़ के साथ भी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान भी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान के सुफियान खान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सालाना अवार्ड गाला की तकरीब ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुई। सुफियान खान ने कहा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक बार फिर हॉकी में उरूज पर पहुंचाऊं।